عزیز طلباء، پچھلے ویڈیو میں ہم نے سرد جنگ کے بعد کے واقعات، سرگرمیوں کا جائزہ اور مخصوص اثرات میں سرد جنگ کا خاتمہ اور نئے ممالک کا عروج اور یک قطبیت کا عروج، ان دونوں نکات کو دیکھا تھا۔ آج ہم انسانی حقوق اور انسانیت پسند دخل اندازی اور دہشت پسندی، ان دو نکات کو دیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے انسانی حقوق اور انسانیت پسند دخل اندازی۔ ریاستوں کی تقسیم اور نئی ریاستوں کا قیام ہمیشہ پرامن طریقے سے ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یوگوسلاویہ کے بوسنیا اور ہرزیگوینیا علاقوں میں بڑے پیمانے پر تشدد ہوا۔ چیچینیا، مشرقی تیمور اور ایریٹریا، ان علاقوں میں تشدد شروع تھا۔ تشدد کے ان واقعات میں انسانی حقوق کی ہونے والی پامالی کو لے کر لوگوں میں بڑی پریشانی کا ماحول تھا۔ ایک اہم عالمی تنظیم ہونے کے ناطے اقوام متحدہ ان ریاستوں میں مداخلت کر کے ٹکراؤ یا جنگ کے حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ امن قائم کرنا اقوام متحدہ کے کاموں میں ایک اہم کام ہے۔ سرد جنگ کے بعد کے دور میں اقوام متحدہ جنگی حالات رکھنے والے ممالک میں امن قائم کرنے کے لیے مداخلت کرتی رہی ہے، لیکن مداخلت کا مقصد صرف جنگ کو روکنا نہیں ہے، بلکہ امن قائم کرنا اور مظلوموں کے انسانی حقوق کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ اسی وجہ سے اقوام متحدہ نے کمبوڈیا، صومالیہ اور یوگوسلاویہ میں مداخلت کی۔ ہندوستان کی امن فوج بھی کمبوڈیا اور صومالیہ میں پہنچ کر انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے کام کرتی رہی۔ انسانی حقوق کی بڑھتی بیداری اور بین الاقوامی قانون میں اسے ملی حمایت سے انسانیت پسند دخل اندازی، یہ حقوق کی حفاظت کرنے والی اصطلاح وجود میں آئی۔ 1990 کی دہائی انسانیت پسند دخل اندازی کے لیے سنہرا دور تھا۔ اب ہم چوتھا نقطہ دہشت پسندی دیکھیں گے۔ 11 ستمبر 2001 کے دن نیو یارک ٹریڈ سینٹر اور واشنگٹن ڈی سی کے پینٹاگون پر حملہ، اسے 9/11 کا حملہ بھی کہتے ہیں۔ اس حملے سے دہشت پسندی کا نیا چہرہ دنیا کے سامنے آیا۔ دہشت پسندی کی اصطلاح ویسے تو قدیم ہے، سماج میں ڈر و خوف پیدا کر کے سیاسی، مذہبی اور فکری مقاصد کو حاصل کرنے کے مقصد سے کیا ہوا تشدد یا پیدا کیا گیا ڈر، یعنی دہشت پسندی، عام طور پر سرکاری اداروں اور افسران کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ 1972 میں میونخ میں اسرائیل کے اولمپک ٹیم پر فلسطین کے دہشت پسندوں نے کیا ہوا حملہ جدید دہشت پسندی کی پہلی مثال کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دہشت پسند تنظیمیں ہوائی جہاز کا اغوا، بم دھماکے اور سیاسی رہنماؤں کا قتل، اس طرح کے راستوں کا انتخاب کرنے لگی۔ روایتی دہشت پسندی خاص طور پر سرکاری اداروں کو نشانہ بناتی ہے۔ دہشت پسند عام طور پر کسی مخصوص عوامی گروہ کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔ دہشت پسند کارروائیوں کا زیادہ تر
علیحدگی پسند تحریکوں سے تعلق ہوتا ہے۔ جدید دہشت گردی کئی سطحوں پر الگ نظر آتی ہے۔ آج دہشت پسند مخصوص جغرافیائی علاقے کے مخصوص عوامی گروہ کے لیے نہیں لڑتے۔ دہشت پسند تنظیمیں کسی مذہبی نظریے سے متاثر ہوتی ہے۔ ان کی لڑائی مذہبی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے لیے وہ عالمی سطح پر منصوبے بناتی ہے۔ 9/11 کے حملے کے بعد اسی طرح کے حملے بالی 2002، مادرید 2004، لندن 2005 اور ممبئی 2008 میں کیے گئے۔